اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ٹاک کے سامعین السلام علیکم۔ آج کی حکایت ہے گدھا اور گھوڑا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ ایک غریب آدمی کا بڑا دبلا و پتلا گدھا تھا۔ وہ اتنا لاغر ہو گیا کہ اگر زور سے ہوا چلتی تو اڑا کر دور پھینک دیتی۔ اس پر جا بجا زخموں کے غار پڑ گئے اور پھر ان میں بے شمار کیڑے چل رہے تھے۔ وہ 2 قدم بھی بغیر ٹھوکر کھانے کے چل نہیں سکتا تھا۔ ایک استبل کے دروغہ نے اسے دیکھ کر غریب آدمی سے پوچھا کہ تمہارا گدھا اس قدر کمزور کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مفلس آدمی، جب مجھے کھانے کو نہیں ملتا تو گدھے کو کیا کھلاؤں؟ فاقوں نے اسے کمزور کر دیا ہے۔ دروغہ نے کہا اسے 1 مہینہ میرے استبل میں چھوڑ جاؤ، پھر دیکھنا یہ گدھا کیا رنگ لاتا ہے۔ چنانچہ وہ گدھے کو اپنے استبل میں لے گیا اور اسے گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر گھاس اور دانہ کھلانے لگا۔ گھوڑوں کے ساتھ ہر روز اس کی بھی مالش ہونے لگی اور تازہ چارہ کھلایا جانے لگا۔ یہ ٹھاٹ دیکھ کر بیچارہ گدھا دل میں کہنے لگا، اے خدا، اگرچہ تجھ سے پوچھنا داخل بے ادبی ہے، مگر میں پوچھے بغیر رہ نہیں سکتا کہ مجھ میں اور گھوڑوں میں کیا فرق ہے۔ وہی ہاتھ پاؤں میرے ہیں، وہی ان کے دونوں کے پیٹ کھانا مانگتے ہیں، پھر معلوم نہیں ایک دوسرے میں اس قدر فرق کیوں رکھا گیا ہے کہ ان کی قسمت تو گھاس دانہ اور مسالہ اور میری قسمت کوڑیوں پر چرنا اور ڈنڈے کھانا ہے۔ ان دنوں ایک لڑائی پر استبل کے تمام گھوڑے بھیجے گئے۔ جب واپس آئے تو تمام گھوڑے زخموں سے چور تھے۔ وہی بدن جن میں ریشم سی چمک و لچک تھی، کان سے لے کر دم تک خون میں لتھڑ کر خراب ہو رہے تھے اور خون کسی طرح نہ تھمتا تھا۔ تیر جسموں میں پیوست تھے جن کو نکالنے کے لیے گھوڑوں کو باندھ کر پچھاڑا اور تیروں کو نکالا گیا۔ انسان کو چاہیے اپنی استطاعت سے اونچا نہ اڑے اور خیال رکھے۔ امید کرتے ہیں آج کی حکایت آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی حکایات دیکھنے کے لیے سٹوری ٹاک کو سبسکرائب کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔